10ویں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اسلامیات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم آیت نمبر 11 سے 19 تک کی آپ کو تفسیر بیان کریں گے۔ اس سے پہلے آپ کو اس آیت کی تلاوت بھی سنائی جا چکی ہے اور اس کا ترجمہ بھی پڑھ کے سنایا جا چکا ہے۔ ان آیتوں میں اللہ پاک مسلمانوں کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب مسلمان یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے جو کہ تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان جب جو ہے ابو سفیان کے لشکر سے اپنا سامان لینے کے لیے میدان بدر میں پہنچے تو اللہ پاک کی حکمت سے اللہ پاک نے ان کا مقابلہ ابو سفیان کی جگہ ابو جہل کے لشکر سے کرا دیا تھا، جیسے کہ آپ کو سورہ انفال کے تعارف میں بتایا گیا تھا کہ ابو سفیان نے ابو جہل کو مدد کے لیے بلا لیا تھا۔ تو میدان بدر کا جو میدان تھا وہ ریتیلا تھا اور گرمیوں کی دن تھے، شدید گرمی پڑ رہی تھی، اس کی وجہ سے ریت گرم ہو گئی تھی، اس میں مسلمانوں کے پاؤں دھنس رہے تھے، ان کو چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شیطان جو ہے وہ مسلمانوں کو دلوں میں یہ وسوسے ڈال رہا تھا، ورگلا رہا تھا کہ تم اکیلے تنہا ہو اس وقت اور یہ گرم ریت ہے اور یہاں پانی بھی نہیں ہے جس سے تم وضو کر سکو، اب تم لوگ کیا کرو گے، کس طرح تمہارا خدا تمہاری مدد کرے گا، کیونکہ مسلمانوں کا یہ یقین ہے کہ جب وہ باوضو ہو کے خدا سے مدد مانگتے ہیں تو خدا ان کی مدد کرتا ہے۔ اس لیے شیطان ان کے دل میں وسوسے ڈال رہا تھا، تو اللہ پاک نے مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے ان کو اونگ طاری کر دی، ان کو غنودگی میں کر دیا تاکہ ان کے دلوں کو کچھ تسلی ہو سکے، اور پھر آسمان سے بارش برسائی جس سے وہ تپتی ریت جو ہے ٹھنڈی ہو گئی اور جم گئی اور مسلمانوں کے پاؤں اس ریت پر مضبوطی سے جمنے لگے، تاکہ اس برسات سے مسلمانوں کے دل مضبوط ہو جائیں، ان کا اپنے جو شیطان کے وسوسوں سے ان کی نجات مل جائے۔ اور ان آیتوں میں اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ مومنوں کو تسلی دیں کہ وہ ثابت قدم رہیں، کافروں کے رعب میں نہ ہیں۔ اللہ پاک کافروں کو رعب کو ابھی توڑے ڈالتا ہے، اور اس نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ ان کا کفار کا جو ہے پور توڑ ڈالیں۔ پھر یہ سزا بھی دی گئی کہ انہی آیتوں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی جو شخص مخالفت کرے گا، خدا اور اس کے رسول کی جو مخالفت کرے گا، خدا ان کو سخت عذاب دے گا، اور یہ عذاب سے وہ اس دنیا میں ہی نہیں چکھیں گے بلکہ ان کو آخرت میں بھی دوزخ کے آگ میں ڈالا جائے گا جو کہ بہت تپتی ہوئی ہوتی ہے۔ ان آیتوں میں اللہ پاک اہل ایمان کو، مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کو میدان جنگ میں کفار سے مقابلے کے وقت میں پیٹھ نہیں پھیرنی، میدان چھوڑ کر نہیں بھاگنا ہے۔ جو شخص جنگ کے دوران میدان چھوڑ کے بھاگے گا اس کے لیے اللہ پاک نے سخت وعید سنائی ہے، سخت سزا کا کہا ہے۔ ہاں، دو صورتیں اللہ پاک نے اجازت دی ہے، دو صورتوں میں، ایک یہ کہ کسی جنگی حکمت عملی کے تحت جو ہے مسلمان میدان جنگ میں پیچھے ہٹے تاکہ دشمن یعنی کافر یہ سمجھیں کہ یہ بھاگ رہا ہے، مگر وہ پلٹ کر شدت کے ساتھ دوبارہ کفار پر یا دشمن پر حملہ کرے۔ ایک اس صورت میں اجازت ہے، اور دوسری صورت میں اس صورت میں اجازت ہے کہ مسلمان اگر اکیلا ہو گیا ہے دشمن کے نرغے میں اور اس کو قریبی اپنے ساتھی نظر آ رہے ہیں تو وہ ان کی مدد لینے کے لیے پیچھے ہٹ سکتا ہے اور ان کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دوبارہ حملہ کرے، مگر بھاگنے کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے، سختی سے منع کیا گیا ہے۔ آگے چل کے ان آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو تم نے کنکریاں پھینکی تھی وہ تم نے نہیں، ہم نے پھینکی تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں ایک مٹھی کنکریاں اٹھا کر دشمن کی طرف اچھالی تھی۔ ان کنکریوں میں اللہ پاک نے اتنی طاقت پیدا کر دی کہ وہ کنکریاں دشمنوں تک پہنچی، نہ صرف پہنچی بلکہ ان کنکریوں نے دشمنوں کے منہوں کو اور پیٹھوں کو زخمی کر دیا، ان کو آنکھوں سے نظر آنا بند ہو گیا اور تکلیف کی شدت سے وہ چیخنے لگے اور میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ تو اللہ پاک یہی کہہ رہے ہیں کہ اے محمد کہ ہم نے تمہاری یہ مدد کری تھی اور ہم نے ان کنکریوں میں اتنی طاقت پیدا کری تھی۔ خدا سب دیکھتا ہے اور سب جانتا ہے۔ خدا نے فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی میدان بدر میں مدد کری، جو ایک کے بعد ایک آ رہے تھے اور کفار کو شدید زخمی کر رہے تھے، کیونکہ خدا جو ہے کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار پر فتح چاہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں ان آیتوں میں کہ تم فتح چاہتے تھے تو فتح تمہارے پاس آ چکی ہے، اور کفار کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ باز آ جاؤ اور
دوبارہ مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے کا سوچنا بھی نہیں. اگر تم نے دوبارہ سے مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے کا سوچا تو تمہیں دوبارہ سے اسی طرح سے سزا دی جائے گی، عذاب دیا جائے گا اور تمہیں دوبارہ سے ذلیل و خوار کیا جائے گا. چاہے تم کتنی کثیر تعداد میں آ جاؤ، کیونکہ جنگ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی اور کفار جو ہیں 1000 کی تعداد میں تھے. اس لیے اللہ پاک کہہ رہے ہیں تم کتنی کثیر تعداد کے ساتھ مسلمانوں پہ حملہ کرنا، مگر فتح مسلمانوں کا مقدر ہوگی اور تم ذلیل و خوار ہوں گے، کیونکہ مسلمان حق ہے اور خدا حق کے ساتھ ہے اور خدا مومنوں کے ساتھ ہے. تو بچوں یہ آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر یہاں تک مکمل ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 15 پر ہی یہ الفاظ میں نے دیے گئے ہیں. یہ الفاظ میں نے آپ کو اپنی فیئر کاپیوں میں اتارنے ہیں، جیسے کہ اس سے پہلے سبق میں آپ نے اتارے ہیں، اور یہ سوال جواب دیے گئے ہیں اور یہ آیتیں دی گئی ہیں جن کا ترجمہ آپ کو لکھنا ہے اور مفہوم لکھنا ہے. یہ تمام کام آپ کو تصویروں کی صورت میں دیا جا رہا ہے. ان تصویروں کی مدد سے آپ یہ تمام کام فیئر کاپیوں میں اتاریں. ان فیئر کاپیوں کو آپ کو چیک کی جائیں گی اور آپ کو اسکول آ کے چیک کروانا ہے. امید ہے جس طرح سے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے آپ اس کو اسی طریقے سے کریں گے اور ان سوالات کو یاد کریں گے. انشاءاللہ جلد اگلی آیتوں کے ساتھ حاضر ہوتی ہوں. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ٹیک کیئر.